اس وقت آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے قریب ایک ممکنہ طور پر خودکش دھماکہ ہوا ہے. کچھ رپورٹ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ گاڑی کے اندر سلنڈر پھٹا ہے، لیکن جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اور جس قسم کے زخمیوں کی حالت میں نے دیکھی ہے، یا جو لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے بے سدھ، اور جو ان کی زخموں کی نوعیت ہے، اس کے پیش نظر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ممکنہ طور پر خودکش حملہ ہی ہو سکتا ہے. جو ویڈیوز ہم آپ کو نہیں دکھا پا رہے کیونکہ وہ بہت ڈسٹربنگ ہے. اس کے اندر آپ کو ممکنہ طور پر جو شخص یا تو اس گاڑی میں موجود تھا یا اس موٹر سائیکل پر موجود تھا جو گاڑی کے ساتھ آ کے ٹکرائی ہے، اس کے جسم کے حصے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے. جو ابھی تک رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں زخمیوں کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے. جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو پہلی رپورٹ آئی تھی اس میں 4 کے قریب لوگوں کی ہلاکتوں کی خبر آئی تھی، لیکن بعد میں زخمیوں کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے. جو گاڑی کے اندر سلنڈر کے دھماکے کی تھیری ہے یا خودکش حملہ آور ہے، اس کے اوپر ہم بالکل ابھی کمنٹ نہیں کریں گے، لیکن میں امکانات آپ کو بتا سکتا ہوں، اور یہ بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے کوریج کی ہے مسلسل اس قسم کے واقعات کی، اس کے پیش نظر یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ گیس کا سلنڈر پھٹا اور اس قسم کی تباہی ہوئی. اس کا تعلق ہمیں کسی اور واقعے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق کے لیے بتانا ضروری ہے کہ کل دہلی میں لال قلعے کے سامنے میٹرو اسٹیشن کے پاس ایک گاڑی کے اندر دھماکہ ہوا، اور اس کے اندر ابھی تک جو ہلاکتیں ہیں وہ 8 کے قریب ہیں. 20 لوگ اس کے اندر زخمی بھی ہوئے. ہندوستان کے میڈیا نے پلوامہ کے واقعے کی نسبت تھوڑا سا ٹھنڈا رول ادا کیا، لیکن ان کا جو ٹھنڈا رول ہے وہ بھی کافی پرووکیشن کا باعث بنتا ہے. جو ان کی رپورٹنگ کے ٹلٹ ہم نے دیکھی وہ بہت ڈیسپریٹ نظر آ رہے تھے کہ کہیں پر جیش محمد، لشکر طیبہ یا وہ بینڈ گروپس ہیں جن کو پاکستان کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کا کہیں پہ فٹ پرنٹ ملے. جو ابھی میں لیٹسٹ رپورٹس دیکھ رہا ہوں، اس دلی میں ہونے والے واقعے سے پہلے ہریانہ میں RDX جو بہت ایکسپلوسو مٹیریل ہے اس کے پکڑے قبضے میں لینے کی خبریں تھیں، اور پھر اس کے ساتھ 2 لوگ پکڑے گئے، ان کی بھی خبریں تھیں. نام سب کے مسلمانوں کے ہیں. اور اب یہ جو لوگ گاڑیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، 4 لوگ اس گاڑی کے اندر جس میں دھماکہ ہوا اس میں مارے گئے، ان کے نام بھی مسلمانوں کے ہیں. اور جو بتایا جا رہا ہے ہندوستان کے میڈیا کی کوریج کا جو ٹلٹ ہے کہ اس کا تعلق کوئی پروفیشنل گروپ سے ہے جس کے اندر ڈاکٹرز بھی انوالو ہیں اور یہ فدائین تھے. لیکن دوسری طرف جو ابھی تک رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو دلی کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے، اس میں ایکسپلوسو مٹیریل RDX کا کوئی ٹریس نہیں ملا. اور پھر جب بہت بڑے پیمانے پہ اگر آپ گاڑی کو بھر کے لے کے جا رہے ہوں تو ایک تو گاڑی کا کچھ بچتا نہیں ہے، اور جس جگہ پر دھماکہ ہوتا ہے وہاں پہ بہت بڑا ایک گڑھا بن جاتا ہے، کریٹر جس کو کہتے ہیں. اس قسم کا کوئی گڑھا بھی نہیں بنا. گاڑی ایسا چل رہی تھی، دھماکہ ہوا، زوردار تھا، ارد گرد کے گاڑیوں کو نقصان پہنچا، لوگ زخمی بھی ہوئے، کچھ مرے بھی. لیکن وہ جو لوڈڈ گاڑی ہوتی ہے، لوڈڈ گاڑی کا آپ کو کسی قسم کا امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا گراؤنڈ پہ نظر نہیں آیا. لیکن ہندوستان کے تمام جو لیڈران ہیں نریندر مودی سمیت، ان سب نے جو زاویہ رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر دہشت گرد انوالو ہیں تو ہم ان کا پیچھا کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ آج دوسرے بہار کے انتخابات کے فیز کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے اندر بہت سیٹیں ہیں، پہلے میں 122 اور دوسرے میں 121 ملا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 245-46 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں. اور یہ جو ہندو بیلٹ ہے اس کا ہارٹ لینڈ ہے، اور بہت مشکل کے ساتھ جو NDA کی حکومت ہے اس نے اس کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. لیکن کولیشنز بنا کے اور کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ کر کے انہوں نے اس علاقے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی ہندوستان نے جنگ لڑی اور اتنا بڑا نیریٹو بنایا، سب کچھ بنایا، اور ہم نے بڑے کام کیے، مقبوضہ کشمیر میں ہم نے بڑی وارداتیں کی، تو اس کا نتیجہ وہ اس بہار کے الیکشن سے لینا چاہتے ہیں جو 2029 میں ہونے والے قومی انتخابات کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو مودی حکومت کے لیے بہار کا الیکشن جیتنا کروشل ہے، ان کا پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہے. جو پہلا فیز ہوا اس کے اندر جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے تو جو BJP اور ان کے الائز ہیں ان کی حالت بڑی پتلی ہے.
40% کے قریب ان کو سیٹیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اگرچہ ان کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 121-22 میں سے ہم 100 سیٹیں لے لیں گے۔ 8% ووٹ زیادہ پڑا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جب ووٹ زیادہ پڑتا ہے تو جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں ان کے خلاف وہ ووٹ پڑتا ہے۔ یہ ایک دنیا بھر کے اندر مسلمہ اصول ہے کہ جو اینٹی انکمبنسی ووٹ ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، 7 سے 8% ووٹ زیادہ پڑا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق ہے جس کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی کے اندر ہونے والے واقعات نریندر مودی کو ایک قسم کا بوسٹ فراہم کرتے ہیں، اور وہ بڑی حماقت کر رہے ہوں گے دہشت گرد جو مودی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کے ایسے وقت میں دھماکے کرتے پھر رہے ہیں دلی کے اندر ریڈ فورٹ کے میٹرو اسٹیشن کے سامنے، جس کا براہ راست سیاسی فائدہ مودی کو ہو۔ تو یہ اگر آپ دہشت گردوں کی لاجک کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ ان لاجک ہے کہ وہ کیوں ایک ایسے شخص کو فائدہ پہنچائیں گے سیاسی طور پر جس کے خلاف وہ دھماکے کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن دلی کے اندر یہ واقعہ ہوا جو اب اسلام آباد کے اندر واقعہ ہوا، بہت عرصے کے بعد اگر یہ دہشت گردی کے واقعے کے طور پر اسٹیبلش ہو جاتا ہے، جو شواہد تو مجھے یہی بتا رہے ہیں، تو بہت عرصے کے بعد اسلام آباد کی جو پرامن فضا ہے اس کے اندر آپ کو اس قسم کا واقعہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کا سیاق و سباق آپ کو دلی کے واقعے کے حوالے سے ہی جانچنا ہے، اور کوئی مقصد بنتا نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن اب افغانستان جو ہے وہ بھی دلی کا دوسرا فرنٹ ہی ہے پاکستان کے خلاف، تو اگر افغانستان سے بھی یہ واقع جڑتا ہے، اگر یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو دلی کے فنگر پرنٹس اس کے اوپر نظر آئیں گے۔ تو بڑا ایک خوفناک واقعہ ہے، اس کو ہمیں سنجیدگی سے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور اس کے حقائق کو چھپانا نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے حقائق کو چھپانا نہیں ہے، جو ہوا وہ تشت ازبام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ پاکستان کے ارد گرد کے حالات کیا ہیں، اور اگر یہ خودکش حملہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس میں مبالغہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں کر کے بتانا ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کو ہے کر کے بتانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اسلام آباد کی جو پرامن فضا ہے اس کے اندر یہ گونج اچھے دنوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی نظر نہیں آ رہی فی الحال جو ہمارے پاس معلومات ہے۔